بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی نیوز لیٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پٹھان کو افغان بھی کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم کے لوگ ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی جانب چل پڑے تھے۔ دوستو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جن کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے تو وہ ضرور مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی ایک واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر اور کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان۔ میرے معزز دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان ساتھیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید افغانستان چلے گئے اور افغان صدر قیس عبد الرشید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شام کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر لیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کیا، اور اس طرح مکہ مکرمہ کو افغان قوم نے فتح کر لیا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے: بطان۔ معزز سامعین، بطان لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے سخت ترین لکڑی، جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برِ صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان اور پاکستان سیر فہرست ہے۔ دوستو، دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنی دین اور عزت پر مر مٹنے والا۔ میرے معزز دوستو، پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض لوگوں کے مطابق پٹھان آریائی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کے اولاد ہے، جبکہ تیسری نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کے اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے موارث اعلیٰ کی نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آئے اور اپنی بقیہ زندگی اسلام کی خدمت میں بسر کی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ دوستو، پٹھانوں اور افغانوں کے کئی اوصاف عربوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی معروف نہیں ہوتی تھی۔
دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی اوصاف پٹھانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دونوں قومیں مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی پہننے کا رجحان ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دنیا کو پختونوں کا اصل چہرہ دکھانے میں ہماری مدد کریں، اور ہمارے چینل ڈیلی نیوز لیٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔